ایک دو سوالات تھے ان کے جواب دے کے انشاءاللہ پھر آگے پروگرام اپنا کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہیوسٹن میں بڑی برف باری آ رہی ہے، وی ور ویری مچ ایکسائٹیڈ، لیکن اس ایک ایکسائٹمنٹ نے، میں نے اسی لیے پکچر بھی پوسٹ کیا تھا، نیکسٹ ڈے سے پورے ہیوسٹن میں ہماری کسی کی لائٹ نہیں ہے تو کسی کا پانی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پائپ بسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ آج از مچ بیٹر، کیونکہ آج رات کو بھی فریزنگ تھا اور کل بھی رہے گا، لیکن انشاءاللہ سیٹرڈے سے ایوری تھنگ ول بی فائن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بڑا مشکل ٹائم آیا تھا ہیوسٹن پہ، کیونکہ بزنسز بھی سارے بند تھے، کھانے کی جگہ ساری بند تھی، گھر میں اگر لائٹ نہیں ہے اور کھانا نہیں پک رہا تو پھر باہر سے بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن سب نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا الحمدللہ۔ جس کے گھر لائٹ تھی وہاں پہ سب چلے گئے، جہاں پہ پانی تھا وہاں سے لے لیا، جس کے گھر فون نہیں چارج ہو رہے تھے، ایک پورا چیزیں ادھر سے ادھر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایز سچ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، آف کورس مطلب جب گھر میں ہوا ایسے کہ لائٹ کی وجہ سے اور پائپ پھٹنے کی اسپیشلی وجہ سے بعض لوگوں کے گھر کے اندر پانی آ گیا تھا تو ان کو بہت مشکل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ سیکنڈ یہ کہ اس ویک میں حفظ کا جو ٹیسٹ ہے وہ الحمدللہ 20 آیات ہو گئی ہیں، تو بہت بہت مبارکباد تمام حفظ کے اسٹوڈنٹ کو۔ الحمدللہ اس دفعہ جو سب حفظ کے ایڈمنز ہیں ان کا بھی یہ امتحان ہے کہ ان کے سارے اسٹوڈنٹ ان کو سبق سناتے ہیں کہ نہیں، تو آپ سبھی اپنا سبق یاد کر کے پوری 20 آیات پورے ٹائم پہ آپ سنا دیجیے گا، کیونکہ ان بچاروں کو بھی آگے سے جواب دینا پڑتا ہے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ آپ لوگوں کا یہ بار بار یہ کویسچن آتا ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو پچھلی کلاسز کہاں سے لیں ہم لوگ، اور سورۃ فاتحہ سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کہاں سے ملے گی؟ تو آپ اگر یوٹیوب میں جا کے وہاں پہ آپ کو پلے لسٹ ملے گی جس میں آپ کو سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ بقرہ ایک پوری پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی، پھر سورۃ آل عمران مل جائے گی، سورۃ نساء، اور ابھی تک جو ہم جتنی آیات کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب میں تفسیر القرآن ود عائشہ خالد سیم نام کے ساتھ ہے، وہ آپ کو وہاں پہ پورے پروگرام انشاءاللہ پورے سیکوینس کے ساتھ مل جائیں گے۔ وہ میں خود چیک کر رہی تھی کہ اس میں الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک می، اور انشاءاللہ آئی ول آنسر یو بیک۔ بہت سے لوگوں کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جواب دے دوں۔ آپ سب سے پہلی بات کہ میں رات کو یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے بہت سو کو تھینک یو بھی کہا کہ وہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں پروگرام کو، آنیسٹلی میرا مقصد یہ پروگرام کرنے کا یہی تھا کہ دیکھیں ہم یہ جو میڈیم یوز کر رہے ہیں، فیس بک کر رہے ہیں، یوٹیوب کر رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ میں اب فون ہے، تو اللہ کرے کہ ہم ہر انسان کے پاس پہنچ جائیں اور ہم قرآن جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں کھل جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رب العالمین ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں ان کو خاص طور پہ میں شکریہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آگے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جتنی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور پھر ان کے میسیجز جو مجھے آتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آنیسٹلی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہنے کے، ہمارے اتنی اوقات نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی کہتے ہیں کہ ایک قدم میرے راستے میں چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بھاگ کے انسان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جو زیادہ تر کویسچن تھے اس مہینے رجب کے مہینے کے بارے میں، اور کویسچن یہ تھے کہ اس مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا سنت کے مطابق اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ میں نے انڈیویجولی بہت ڈیٹیل سے آنسر کیا تھا، لیکن دین آئی ریئلائز کہ میرا اپنی فیملی میں جیسے اپنے بچوں میں بات کر رہی تھی، تو جب ایسی کوئی عبادت کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ اکثر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں تو حرجی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اور آپ بلیو کریں یہ سیم کویسچن جس وقت میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، میں نے حدیث خود سے نہیں پڑھی تھی، تو یہی کویسچن میرا بھی ہوتا تھا، آخر حرج کیا ہے؟
اگر ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ایٹ لیسٹ اس دن تو کر رہے ہیں. یہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا. اسی سوال کو آپ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے نا وہ ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین وہ بھی ظاہر کر دے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. آج انشاءاللہ پروگرام میں میں خاص طور پہ، اب بلیو کریں جیسے معجزہ نہیں ہوتا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کویسچن تھا، جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا تو اس کا جواب مل گیا. اور اکثر اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ 99.9% آپ ان سے یہ بات سنیں گے کہ آج دل میں یہ کویسچن تھا اور جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا ہمیں اس کا جواب مل گیا. بالکل اس دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ رجب کے بارے میں اتنے سوال تھے، میں جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور کیونکہ میسنجر پہ جواب دے رہی ہوتی ہوں تو 1 منٹ میں مشکل سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اور میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ ان کو شاید سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں ان کو کنونس کر سکی کہ نہیں کر سکی. تو پھر میں نے جب آج کا پروگرام، آج کی کلاس تیار کرنے کے لیے میں نے قرآن کھولا اور اگلی آیت دیکھ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھانی ہے، اور آپ بلیو کریں کہ سبحان اللہ کی آیت بالکل وہ تھی جو رجب کے مہینے کے بارے میں آج ہماری ڈسکشن ہے. ایسے لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا میرے سامنے رکھ دی کہ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس. تو آج انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہمارے ہمیشہ سے ہم اپنے پروگرام میں اپنے آغاز کرتے ہیں حدیث سے، تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکات المصابیح، کیونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اس میں نماز کا بیان کا جو چیپٹر تھا میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اسی کی حدیث انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ رجب کے مہینے کا تحفہ بھی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں تحفے میں دی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. کہ حضرت عمر بن شعیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ بات اس لیے حدیث ہے کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس عمر میں نماز کا کہیں، کتنی سختی کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، ان کو عادت کیسے ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو حکم دینا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. یہ کون کرے گا؟ جو ماں باپ خود نماز پہلے پوری پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کہیں گے نا. تو انشاءاللہ سب آف کورس آپ پڑھتے ہوں گے، میں ایسے ہی آپ کو مذاق سے کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بستر علیحدہ کر دو. کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے سلا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ساتھ بچوں کو سلا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو. اس کے بعد ایک اور اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لائے، اور جب وہ ایک تشریف لے گئے، مطلب ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ درخت تھے، تو 2 ٹانیوں کو انہوں نے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور کہا اے ابو ذر. کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک. کتنا خوبصورت لفظ لگتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے ان ٹانیوں سے پتوں کو جھاڑ دیا. اور وہ خزاں کا موسم تھا ڈیفینیٹلی. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں. اور اب ایک اور حدیث تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، یہ بڑی خطرناک، بڑا ڈر آتا ہے ایسی بات سن کے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مومن کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا وہ نماز ہے. اللہ اکبر. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا
تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں، پھر دوبارہ سے ویسا سر جیسے نارمل سر ہو جاتا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر نارمل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ سر پہ چوٹ لگی تھی، چلو کچل دیا، اس کے بعد تو ختم بات نا۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ چوٹ لگی ختم ہو گیا، لیکن دیکھیں قیامت کے دن مطلب فار ایور ایسا وہ عذاب ہوگا، اور یہ کیوں ہوگا؟ جو نماز کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا جب وہ معراج پہ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو، اور سب سے بڑی بات ہے ہماری اولاد کو، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی ذریات کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیچارے کتنی دعا کریں گے کتنی نہیں۔ ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے، کیونکہ دیکھیں وہ دعا جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے ہمیں بھی تو کسی کی دعا ہی لگی ہے نا، ہمارے ماں باپ کی دعا لگتی ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری دعائیں لگیں گی۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو آیا پڑھی تھی، کیونکہ وہی اس کا بیس وہی ہے کہ آیت نمبر 103۔ اب آپ پلیز اپنا مصحف کھول لیا کریں، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں اپنا قرآن پاک کھول لیا کریں، تاکہ جب اپنی آنکھ سے آپ آیا کو دیکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گی، پھر ہمیشہ آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر رہ جاتی ہے، اور پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم ریگولر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں اس طرح سے سمجھ آتی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں کہا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، کہ اللہ نے یہ 4 نام بتائے تھے نا، جو ان کے اونٹنیاں تھیں، ان کو وہ اونٹ تھے، ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے نہیں بنایا، اور کیا پھر آگے کہا تھا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یفترون علی اللہ کذب، تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا آخر تک، آخری 1 گھنٹے تک، کہ یہاں پہ کیا تھا، کوئی عبادت کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیں بحیرہ تھا، صائبہ تھی، وسیلہ تھا، جو بھی ان کے اپنے پرسنل اونٹ تھے۔ اگر سوچا جائے تو آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کے اپنے اونٹ تھے، انہوں نے اگر نہیں ذبح کرنے کا سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس کا دودھ جو ہے یہ جو بتوں کے نام جا کر دیتے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ پیا کریں گے، اور بتوں کے نام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اللہ کی طرف۔ دیکھیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکار کرتے تھے، وہ بتوں کو، بت جو تھے نا وہ ان کے نیک لوگ، جو ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، حضرت پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کا جیسے آغاز ہوا تھا، تو ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے درخواست کریں گے اور اللہ ہماری دعائیں پوری کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے جانور بھی نہیں ایسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کے نام کر دو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یفترون علی اللہ کذب، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ان کا حلال، ان کا یہ کہنا کہ ایسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمران کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ادھر اس دنیا میں، پوری دنیا میں قانون کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا نا۔ فار ایگزامپل میں امریکہ میں ہوں، میں ہیوسٹن میں ہوں، یہ تو ہر جگہ پہ ٹریفک لاز ویسے ہی، میرا خیال پاکستان میں بھی وہی ہے نا کہ ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو ٹکٹ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ریڈ لائٹ کراس کر لیتی ہوں، یہ دیکھ کے کہ ریڈ لائٹ تو اس لیے لگی ہے نا کہ یہاں سے گاڑی آئے گی، وہاں سے آئے گی، تو ٹکر نہ ہو جائے، تو میں یہاں پہ کھڑی ہوں، اور میں کھڑی ہو کے یہ دیکھتی ہوں کہ ادھر بھی گاڑی نہیں آ رہی، سامنے سے بھی نہیں آ رہی، تو چلو خیر ہے میں کراس کر کے چلی جاتی ہوں۔
اب جیسے ہی میں کراس کرتی ہوں پولیس والا آ کے مجھے روک لیتا ہے اور مجھے ٹکٹ دینے لگتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو ادھر بھی دیکھا تھا ادھر بھی دیکھا تھا، گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں تو چل پڑی تھی اس لیے۔ اب کیا ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو ٹکٹ نہیں لینا، تو وہ بڑے پیار سے آپ کو سیدھا جیل میں لے جائیں گے۔ اتنا قانون آپ کسی ملک کا آپ توڑ دیں تو آپ کو کیا ہوگا، جیل میں لے جائیں گے۔ تو اللہ کے قانون اتنی شوق سے، اتنے زبردست طریقے سے ہم توڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگ رہا کیا۔ اب یہی بات آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پہلے ہم یہ تو سمجھے نا کہ دین میں جب ہم ایڈ آن چیزیں کرتے ہیں تو اس کی کیا رخصت ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے لوڈ ونز آپس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اگزامپل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، آپ کو پورا یاد ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا تو ساتھ ہی ایک اگلا سینٹنس کیا تھا کہ اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ جو اس کو ایکسپٹ کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ خسارے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2، اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہا تھا، جب جگہ دکھائی تھی کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے سے بخشش مانگتے ہیں اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وہ نیک کام کر رہے تھے، تو توبہ کس کی کر رہے تھے، ساتھ معافی کس چیز کی مانگ رہے تھے، استغفار کس چیز کے لیے کر رہے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پہ، اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، بن گیا، اب ہماری جس طرح بھی ہمارا دل چاہے گا ہم طواف رائٹ سائڈ سے کریں، لیفٹ سائڈ سے کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹھ کے کریں، کچھ بھی کریں، کر سکتے تھے نا۔ عبادت کا طریقہ تو کسی طرح بھی وہ اللہ کو اللہ کی بات، اللہ سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آرینی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھا عبادت کے طریقے، مناسکنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے دکھائے، پھر کہ کس طرح سے حج پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے، یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں، سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی، وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے، اللہ کو کیا ہے، کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو، طریقے سکھائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں آخری، جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا عرفہ کے میدان پہ۔ ابھی ہم نے اسی سورہ میں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکملتو، میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، وَرَدِیتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن، اور وہ جو عید کا، کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا، کہ ایک جمعے کی عید تھی اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں۔ اب آتے ہیں، ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا۔
اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ اب کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی سننا، کوئی نہ کوئی فرض، کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے۔ دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے ہم کیا نماز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی ثواب کی خاطر، لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، تو حرج کیا ہے صبح فجر میں ہم 2 فرض جو پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 فرض کی جگہ ہم 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ظہر میں ہم زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، تبھی تو سنت پڑھتے ہیں، تبھی تو نفل پڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین ہی آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ شہد کھانے سے اپنے آپ کو منع کیا تھا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، رائٹ؟ اپنے اوپر جیسے قسم کھا لیتا ہے بندہ کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتے، حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب یہاں پہ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ رجب کے بارے میں اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ دین کے بارے میں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین ایکچولی کیا ہے۔ دیکھیں وہی بات جیسے حج ہے تو حج کے مہینے میں ہی کرنا ہے، حج کے دنوں میں ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو جی اب مجھے ٹائم ہے تو میں حج جا کے اب کر آتی ہوں، جانا تو ادھر ہی ہے، انہی جگہوں پہ جا کے حج پرفارم کروں، نہیں۔ حج کا جیسے طریقہ ہے، جس طرح کا ہے اسی طرح سے کرنا ہے۔ روزوں کے مہینے ہیں، عبادت کے نفل کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں جو عبادت ہیں پہلے تو ان کو دیکھ لیں، کیونکہ میں اس لیے بھی زیادہ آج ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ میری بہن نے تھرسڈے سے مجھے ایک دن پہلے سے فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ تھرسڈے کی نماز نہیں بھولنا، اور نماز میں کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں ایسے۔ آپ کو کس نے یہ بتایا پڑھنے کا؟ تو اس نے پھر مجھے ایک واٹس ایپ پہ پوری ویڈیو بھیج دی کہ اس نماز سے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو جاگا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے۔ نمبر 2، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر الصادق رحمہ اللہ علیہ کے جو کنڈے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ بات ہم، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دے، یا اللہ ہمارے دماغوں کو کھول دے، تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو حق ہے۔ کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب عبادت کو ہمیں عادت ہوتی ہے نا کرنے کی، تو پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی ایسے نہ کرو، کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ضد میں آ کے ہم اس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے آنیسٹ ہو کے دیکھیں گے کہ یہ چیز کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو معراج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں 27 رجب کے بارے میں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری امی بھی کہا کرتی تھی تو ہم بھی بیٹھ جاتے تھے، ہم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور آگے آج جو آیت پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی وہاں سے دیکھیں گے کہ رجب معراج کے بارے میں کو آلموسٹ اگر آپ دیکھیں نا 30 سے زیادہ آپ کو روایات ملیں گی، 30 سے زیادہ روایت ملیں گی۔ کسی میں سال فرق ہے، کسی میں مہینہ فرق ہے، کسی میں دن فرق ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر 30 میں سے فار ایگزامپل 4-5 آپ کو روایت مل بھی جاتی ہیں کہ وہ 27 رجب بھی تھی جس میں معراج ہوئی تھی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو اگلے سال صحابہ نے یہ رات کی عبادت کو خاص کیا تھا؟
چلے صحابہ نے نہیں کیا تو تابعین نے کیا تھا، کیا تبع تابعین نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اب نمبر 1 یہ دیکھیے کہ آخر اتنی بڑا واقعہ تھا، معراج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا، تو آخر اس کے بارے میں تاریخ کا کیوں نہیں پتا؟ کیوں 30 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ یہ ڈیٹ تھی، شاید یہ تھی، شاید یہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سبق ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو کوئی واقعہ ہوتا تھا نا، اس سے سبق لیتے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا تھا، معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا تحفے عطا کیے تھے، اس کے بارے میں ساری چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہمیں اختلاف آتا ہے نا، ڈیٹ کا پکا نہیں پتا، لیکن وفات کا پتہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے، کچھ پتا تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں پتا تھا۔ ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تاریخ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں کیونکہ رواج ہی نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر یہ پتہ بھی تھا تو پھر نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، اس کے نہ کہا تھا اس کے بارے میں، نہ صحابہ نے کیا تھا۔ ہاں، اگر وہ اس رات کو آپ کی عادت ہے، آپ تہجد گزار ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس رات کو بھی پڑھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس رات کو آپ کو عادت ہے، فار ایگزامپل روزے رکھنے کی عادت ہے، آپ ایوری منڈے کا اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اب ایام 20 کا جو 3 دن کے مہینے کے روزے ہیں اس کے اندر یہی تاریخ آ جاتی ہے، آپ پھر روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خاص اس کو عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ایک ایڈ آن چیز کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ بول کے کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ لوگ اتنے آرام سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا، کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ رجب کا سب سے خوبصورت، دیکھیے اگر منانا ہی ہے نا تو پھر سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے فار ایگزامپل آپ اسی پہ ہیں کہ اس دن رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ معراج کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ہمیں کیا تحفے دیے گئے تھے، مسلمان امت کو کیا کہا گیا تھا، کیا پیغام دیا گیا تھا، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اب جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ معراج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کیا تھا، معراج کیا تھا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، تو ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا؟ تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتینا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کے فادر تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔
اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے، گھر جاتے تھے تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے اسٹرانگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے. اب کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا. اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو دو فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا. اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں. وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ سے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا. اور وہ ایک لمحے کے اندر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پاؤں کے حد نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں تک جاتا تھا. اور وہاں سے لے کے پھر براق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گیا فلسطین میں. اب وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈفرنس آتا ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھائی تھی، کچھ نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے آسمان دنیا سے معراج کے بعد واپس آئے تھے تب پڑھائی تھی. لیکن اینی وے وہاں پہ جب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کو وہاں پہ کہتے ہیں ابھی بھی نشان ہے اس پتھر پہ کہ وہ سوراخ کر کے وہاں پہ براق کو باندھا اور پھر وہ اندر گئے. وہاں پہ تمام انبیاء تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا پہ، پھر یہاں پہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ اسراء کا واقعہ، اسراء تو زمینی سفر تھا کہ بیت اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس میں ان کو لے گئے اور وہ سارا سفر تھا. اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی. یہ سیکنڈ آتا ہے جس میں سورۃ نجم میں اس کے بارے میں کچھ آتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے گئے. اور پھر اتنی خوبصورت بات کہ پہلے دیکھیں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ تھا. دیکھیں کبھی کوئی پوچھتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، کبھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کے ہم پڑھتے ہیں معجزے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیکھیں یہ معجزہ. اور پھر قرآن تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ بلایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پہلے آسمان پہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نبا میں آتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو کہ آسمان جو ہے وہ فُتِحَتِ السَّمَاءُ کے آسمان کو، قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جو پہاڑ اس دن چلیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ پورے جو ریت کی طرح کے ہو جائیں گے. تو یہ سارا ہم سورۃ نبا میں بھی پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے پہلے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. یہ آپس میں کزن بھی ہیں، خالہ زاد بیٹے ہیں. وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی دوبارہ سے باری نہیں آتی ہے. اتنے فرشتے آسمان پہ، اتنے فرشتے ہیں
کہ ان فرشتوں کی ایک دفعہ طواف جو کرتے ہیں نا ان کی باری واپس نہیں آتی ہے. ہم دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، ہم اتنی دفعہ طواف کر سکتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ ایک بیری کا درخت تھا، کہتے اتنا خوبصورت وہ درخت تھا کہ پورا درخت جیسے سونے. یہ ایکچولی ہوتا ہے نا کہ ایگزامپلز دی جاتی ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا کی خوبصورتی ہماری نظر میں جو ہے تو ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ وہ پورا درخت سونے کا، اور اس کے اوپر جو پروانے ہوتے ہیں نا جیسے ٹڈیاں ان کو کہتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے پروانے اوپر جاتے، جیسے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، وہ بھی سونے کی. اور کہتے ہیں اس کے اوپر نور کے ہولے، اتنا خوبصورت وہ درخت، تو اتنا بڑا درخت جس کی کوئی حد نہیں. اور اس کے بالکل پاس جو تھی وہ جنت الماوا تھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھائی گئی. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کلموں کی، قلم جو تھے پین کی، کلموں کی آواز سنی. اللہ اکبر. اور آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلموں کی آواز ہے جو ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہے، روز کا ہمارا کہ کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، وہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے فرشتوں کی جھگڑنے کی آواز سنی آپس میں. تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے قدموں کے جو ثواب ہے اس کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ میں لکھوں گا اس کا ثواب میں لکھوں گا. یہ چیزیں بتانے والی ہیں کہ معراج پہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چیزیں کرنی ہے. یہ جس سے بالکل وہی بات ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ کی طرح کہ ہمیں پتا چل گیا کہ اچھا یہ چیز ہوگی، یہ چیز وہاں پہ قیامت کے دن ہوگی. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جنت میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کو قدموں کی آواز آئی، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے. اللہ اکبر. تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے ہیں تو بلال اس سے پہلے ہی ادھر موجود تھے، وہ مؤذن تھے نا اس لیے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس فرشتوں کی گروہ سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہیں حجامہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو کپنگ ہوتی ہے نا، کپنگ ایک تو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے. ڈرائی کپنگ کیا ہوتی ہے، ویٹ کپنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ کپ لگا دیتے ہیں، وہ جیسے بلڈ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو تھوڑے چھوٹے جیسے کیا کہنا چاہیے، بلیڈ کے ساتھ یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے. جو حجامہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کیونکہ میں نے یہ کورس کیا تھا. تو وہ بہت، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیتے ہیں، پھر اسے خون نکلتا ہے نا جو، پھر وہ واپس اس پہ کپ لگاتے ہیں، خون اس پہ سک ہو جاتا ہے. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ گندا خون ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جس جو فرشتوں کے اس کے جماعت کے سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں. تو اگر آپ لوگوں نے نہیں کرایا ہو تو آپ ضرور کرا لیجئے گا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے نا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر. تو سلام دینا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو یہ کہنا کہ ان کو بتائے کہ جنت کی مٹی جو ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لیکن اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، تو اس پہ کاشتکاری کرو. اور کاشتکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیں کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پہلے انہوں نے کہا. اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو ہم پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ، تو یہ پڑھیں تاکہ وہ جنت میں درخت اپنے لگائے، اپنے گھر بنائے. اب دیکھیے آسمان تو اوپر ہے نا،
آسمان کے اوپر موتیوں کے پورے پورے محلات ہیں، ادھر سونے کے محلات ہیں، ادھر ڈائمنڈز کے محلات ہیں، اتنا خوبصورت اوپر پوری کی پوری جنت اوپر ہمارے لیے انتظار کری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو عمل ہیں ان کو قبول کر لے، اور ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جو میرے رب کو قبول نہیں ہے اور جس کا ہمیں آگے جا کے جواب دینا ہوگا۔ اور وہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی، اللہ اکبر، اور وہاں پہ دکھایا گیا غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مردار کھلایا جا رہا تھا، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے واعظ کرنے والے، ایسے عالم جو واعظ کرتے، لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو ان کو کہتے ہیں کہ کینچیوں کے، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنا ان کے چیخ رہے ہیں اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بے عمل خطیب تھے، جو لوگوں کو تو حکم دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا سود خوروں کا انجام، وہاں پہ دیکھا کہ ان کے پیٹ جیسے بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں نا، مطلب ایسے بڑے بڑے بنے ہوئے، ان کے اندر آگ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور بار بار وہاں پہ گر رہے تھے، اور ان کے پیٹوں، ان کے اوپر سے آل فرعون کے جو خوفناک قسم کے جانور تھے وہ ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کو وہاں پہ دیکھا کہ ان پہ کیا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وہ جو لعن طعن ایک دوسرے کو کرتے ہیں، چغلیاں لگانے والے کا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ان کا انجام دیکھا، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، اللہ اکبر، جو گراہ سمجھتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ملتی ہیں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا۔ وہ جو معراج تھی جس کو ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھیں معراج میں کیا ایک دن کی عبادت تھی، وہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کیا کیا تھا، تحفے کیا دیے تھے۔ نمبر 1 یہ تحفہ دیا تھا کہ نماز کا تحفہ تھا، 50 نمازوں کا پہلی دفعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، جیسے ہم نہیں پوچھتے کہ امی سے کیا تحفہ ملا، تو اسی طرح سے انہوں نے خوشی سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو حضرت موسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے ان سے اس میں کمی کرواؤ، کیونکہ میری امت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں واپس گیا، میں نے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس میں کمی کا کہا، کچھ کہتے ہیں 5 کچھ کہتے ہیں 10 تو واپس آئے، پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، واپس جاؤ، پھر واپس گئے، پھر 30 ہو گئی، پھر واپس گئے 20 ہو گئی، پھر واپس گئے 10 ہو گئی، پھر واپس گئے، پھر 5 ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر واپس جاؤ، اپنے رب سے کہو کہ اس میں بھی کمی کرے، کیونکہ میری امت نے نہیں کیا تھا، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور آج دیکھیے، اللہ اکبر، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں وہاں جا کے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو تھینک یو کہنا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ 50 نمازیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو 5 نمازیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جا رہا، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ میں اتنی دفعہ واپس گیا ہوں تو اب اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سورت جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اس کے آخری 2 جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی، وہ آسمان دنیا، پورا قرآن دیکھے زمین پہ نازل ہوا تھا، وہ 2 آیات جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوئی تھی، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایوری نائٹ کو یہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی کفارت کر جائیں گی، مینز کہ اگر فار ایگزامپل تہجد نہیں پڑھ سکے، بھول گئے یا رہ گئی کسی طرح سے، تو اس کو بھی کفارت کر جائے گی۔ بعض دفعہ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر اس دن بہت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے، کیونکہ اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو شرک نہیں کرتے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے الحمدللہ، اور پھر ایک نیکی کرنے پہ 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے یہ بھی وہاں کا تحفہ تھا جو معراج پہ ملا تھا۔ تو دیکھیے نماز جو ہے یہ تو نہیں تھا کہ اس ایک رات کی عبادت کر کے ختم ہونا، یہ ایوری ڈے 5 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا، یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو تھی وہ ہم آتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جو اس مہینے عبادت کے نام پہ لوگ کرتے ہیں اور اس کو ریلیجیسلی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ علیہ کے کنڈے۔ اب دیکھیے اس کا نام سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھیے اسلام میں کیا ہے کہ اگر ہم عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور پھر رمضان ہے، یہ سارے نام جو بھی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نام جو ہے ہم اسی لینگویج میں عربی زبان میں ہے۔ اب یہ کنڈے جو ہے یہ تو عربی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے نکلا، اس کی تھوڑی سی اب انشاءاللہ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے امام، اگر فار ایگزامپل اگر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام جو جعفر صادق کی اگر نہ تو یہ تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی یہ تاریخ وفات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اگر دیکھیں کسی کے اصال ثواب کے لیے کوئی چیز کرنے میں کوئی، آپ کسی وقت کر لے، کسی دن کرتے ہیں، اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اصال ثواب ہم کر سکتے، لیکن اس کو ایک خاص دن کے لیے کہ اس دن اس کے لیے اصال ثواب کرنا ہے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ رائٹ؟ سوال تو اب یہی ہے نا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا؟ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں یہ کنڈے کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان میں کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہاں پہ کیا انڈیا میں پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جن سے بات ہوئی تھی، میں ان سے کیونکہ یہ ٹاپک تھا میں ڈسکشن کر رہی تھی، تو میں نے ان لوگوں سے جب پوچھا تو جو مجھے انفارمیشن ملی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک کیا ہوتا ہے کہ کمرہ ہوتے بند جیسے ہوتا ہے، پردے بھی گرے ہوتے ہیں، مطلب کسی کو بڑی پرائیویٹلی ایک بندہ اندر جاتا ہے، وہ میٹھا جو بھی ہوتا ہے وہ کھیر کھاتا ہے، وہیں پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہاتھ صاف کرتا ہے، وہ پانی بھی پھینک دیا جاتا ہے، ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ بندہ جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے۔ یہ چھپ کے جو کرنے کا تھا، یہ کیا تھا ایکچولی، کیا تھا کہ یہ جو دن ہے نا 22 رجب کا، یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں خوارج جو تھے نا، کیونکہ وہ ان کی امیر معاویہ سے ڈیفینیٹلی وہ ان کی دشمنی تھی، تو ان کو کیا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے خوشیاں منائی، اور کیونکہ وہ تو خلیفہ تھے، کھلے عام تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے چھپ کے گھر میں میٹھا بنایا، اور اپنے جن کو فرینڈز کو، جو بھی آپس کے طرح کے لوگ تھے، ان کو بلا کے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ خوشیاں منائی۔ تو اس طرح اس چیز کو لیتے 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 یہاں تک بات آئی۔ اچھا، اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کھیر ہوتی ہے، پھر کئی دفعہ اس میں چھلا ایک نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی چھلا جس کا نکلتا ہے وہ پھر وہ اس کو منت مانگتے ہیں کہ جی ہماری منت اگر پوری ہوگی تو پھر نیکسٹ ایئر پھر ہم کریں گے، اور اسی طرح سے کنڈے کرتے جاتے ہیں، جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر جس کی منت پوری ہوتی ہے وہ پھر ہر سال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کنڈوں کی رسم شروع کہاں سے ہوتی، پچھلی صدی میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی ہے۔ اس کا کوئی پیچھے روٹ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آج دیکھیں ہم کدھر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، کئی دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کنڈے کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی نے چھلا نکالا اور اپنی ایک منت مانگی، ان میں سے جس کی پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کنڈے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی اصل نہیں ہے، نبی کوئی دیکھے دین میں ایسا کام آپ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ بس میں اس لیے آپ کو یہ جو ساری بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمارے
دماغ بھی کھول دے. ہم انا میں آ کے یہ چیزیں نہ کریں جس کا ہمیں جواب دینا پڑے. دیکھیں جب ہم کوئی نیکی کا کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، تو پھر ان کو چھوڑتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ان کو چھوڑتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری تو امی بھی کر رہی تھی، ہماری تو دادی کرتی تھی، اب یہ کیا تم نیا کوئی دین لے کے آگے ہو، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو آئیے اس پوری جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی، ابھی کتنا ہے 53 ہو گئے. ہم ایک آیا جو ہے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آج کا سبق جو ہے نا اس میں جو آیا ہے اگر یہ سمجھ آ گئی تو ہمارا پورا دین ٹھیک ہو جائے گا. وہی بات ہر دفعہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں اور آنیسٹلی ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہر آیا ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیں آیا نمبر 104 کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، اب پوری چیز کو آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کہ آؤ الہ طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ قرآن نازل کیا نا، کہ اللہ نے نازل کیا وَإِلَى رسولی، اور رسول کی طرف کیا تھا؟ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قالو کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ کدھر ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے آباء اجداد کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بات نا کہ میری امی کرتی تھی، دادی کرتی تھی، تو تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ اگرچہ کیا بھلا اگر ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کو علم نہیں تھا پھر بھی وہ ایسے کریں گے. ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا الحمدللہ، ہماری امیاں، نانی، دادی تہجد گزار بھی تھی، لیکن ان کے پاس انہوں نے قرآن کو سمجھ کے جیسے تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا تھا. اس زمانے میں رواج بھی نہیں تھا. اگر دیکھیں آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کھول دیے. آپ لوگ جتنے اس وقت سن رہے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے سے آگے بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا نا تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اگر میرے ماں باپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں تھا، یا اللہ ان کو معاف کرنا، وہ معصوم تھے، انہوں نے جیسے سنا انہوں نے اسی طرح سے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور میری نیک عمل ان کے آگے آ جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ دین سمجھنے کی توفیق عطا کر، کیونکہ جو ہم عمل کریں گے وہی ہم نے اگلی نسلوں کو دینا ہے، اور ہماری نسلوں کو اصل میں وہ دین چلا جائے جو اصل دین ہے.